الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد. عن أبي مالك الحارث بن عاصم العشري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل شيء يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها رواہ مسلم. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو مالک ہے اور ساری کائنات کا تنہا چلانے والا ہے. وہی رب واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں اور موحدوں پر آپ کی بے شمار اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. محترم سامعین، آپ کے سامنے ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی جس کے راوی ہیں حارث بن عاصم عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. والحمد تملأ المیزان، الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان و زمین کو بھی بھر دیتا ہے. نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر روشنی ہے، قرآن آپ کے حق میں دلیل ہے یا آپ کے خلاف دلیل ہے. اور ہر آدمی جب صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو بیچ کر وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. یہ ایک اہم حدیث ہے جس میں کچھ مخصوص اعمال ایسے ہیں، کچھ اہم اعمال ایسے ہیں جس کے بارے میں ابھارا گیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے تاکہ انسان ان اعمال کو اپنی زندگی میں لاگو رکھے، انسان ان اعمال کا خیال رکھے. جیسے وہ اعمال، پہلی چیز پاکی صفائی، دوسرا اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح، اسی طرح نماز کا اہتمام، صدقہ و خیرات، صبر کرنا اور قرآن اس کی تلاوت کرنا، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا. اور پھر اس کا آخر میں نتیجہ یہ بیان کیا گیا ان تمام چیزوں کا کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو پھر اچھے اعمال کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے جہنم سے، یا پھر برے اعمال کر کے خود کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. یہ ایک اہم حدیث ہے. اس میں جو پہلی چیز بیان کی گئی وہ کہا گیا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا ایک حصہ ہے پاکی صفائی. پاکی صفائی کو نصف ایمان قرار دیا، آدھا ایمان قرار دیا. آدمی سوچے گا کہ پاکی صفائی پورا آدھا ایمان ہے، کس طرح؟ تو مفسرین یہاں اس کا معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں کہ پاکی صفائی کو آدھا ایمان کیوں قرار دیا. ہم لوگ سنتے ہیں بہت مرتبہ کہ پاکی صفائی یہ اسلام کا اہم حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، اسے نصف ایمان، آدھا ایمان قرار دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے، محدثین نے اس حدیث کی تفسیر بیان کی ہے. اور اس حدیث میں جو کہا گیا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں دو مطلب بیان کیے گئے. ایک مطلب یہ ہے کہ یہاں پاکی صفائی الطہور سے مراد ای من الذنب، گناہوں سے، معصیت سے، اور خصوصاً گناہوں میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شرک ہے. انسان اپنے آپ کو شرک سے روکے، یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی پاکی ہے، سب سے بڑی طہارت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنایا گیا
رسول بنانے کے بعد جو ابتدائی آیات نازل ہوئے ان میں کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اے نبی اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیں، اپنے سینے کو پاک صاف رکھیں، اپنے جسم کو ظاہری طور پہ نجاست سے غلاظت سے صاف رکھیں، اور باطنی طور پہ گناہوں سے، شرک سے، کفر سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ تو انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، عبادت جو اللہ کی کرتا ہے، وہ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ اللہ کی جو بندگی، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جو بندگی ہے، جو عبادت ہے، وہ دو طرح کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا، ایک اللہ نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا، اس کو بجا لانا عبادت ہے، اور دوسرا کہ اللہ نے کچھ چیزوں سے روکا، کچھ چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا کہ اس سے دور رہنا ہے۔ تو دین نام ہے کرنے کا، نیکی کرنے کا اور برائی سے بچنے کا۔ تو اس اعتبار سے جو اس حدیث میں کہا گیا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آپ گندگی سے، شرک سے، گناہوں سے، معصیت سے، اسی طرح ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، یہ آدھا ایمان ہے۔ تو حدیث کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی صرف پاک و صاف ظاہری طور پہ رہے، بلکہ باطنی طور پہ بھی انسان پاک و صاف رہے۔ اور پاکی صفائی کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری کیا ہے آیات اور احادیث ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے ایسے لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، اور کہا والمتطہرین، پاک و صاف رہنے والے۔ تو توبہ کرنے سے انسان اندرونی طور پہ اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، اندرونی طور پہ انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو سچے دل سے جب انسان سے ہونے والے گناہ اور ہونے والے خطائیں اگر انسان اس سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اندرونی طور پہ وہ انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو توبہ کرنے سے انسان اندرونی طور پہ پاک ہو گیا، اس کا دل پاک ہو گیا، اس کے معاملات درست ہو گئے، اور ظاہری طور پہ انسان اپنے جسم کو پاک و صاف رکھتا ہے، گرد و غبار سے بچتا ہے، جسم کو ہمیشہ پاک و صاف رکھتا ہے، جسم کو بھی، لباس کو بھی، اور اپنی جگہ کو بھی پاک و صاف رکھتا ہے۔ تو جو اندرونی طور پہ پاک و صاف ہے یا اسی طرح ظاہری طور پہ پاک و صاف ہے، یہ اللہ کے محبوب ہے۔ اور اسی طرح خصوصاً اس حدیث میں الطہور شطر الایمان کہ پاکی صفائی نصف ایمان اس لیے قرار دیا کہ عبادت جو ہم کرتے ہیں اس میں سب سے اہم عبادت ایمان کے بعد اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی بندگی عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز، اور نماز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، اور ایک دوسری روایت میں الوضو، کہ نماز کی کنجی وضو ہے۔ آدمی بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے، آدمی نے پاکی حاصل نہیں کی، اس کی عبادت درست نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے شرط ہے طہارت، طہارت صغریٰ ہو یا کبریٰ ہو، نجاست سے ہو، یعنی انسان احترام میں ناپاک ہے تو اس ناپاکی سے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور دوسری طہارت صغریٰ یعنی انسان بے وضو ہے تو اس کے لیے وضو نماز کے لیے لازمی شرط ہے، اور نماز کے لیے لازمی شرط ہے، جیسا کہ
ایک دوسری روایت میں الوضو شطر الایمان، کہ وضو کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ تو نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر بے وضو آدمی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور یہاں حدیث میں جو بیان کیا گیا وہ زیادہ اقرب معنی اسی معنی کے اعتبار سے ہے کہ جو اہم عبادت نماز ہے اس کے لیے طہارت شرط ہے، پاکی صفائی ضروری ہے۔ اور دوسرا معنی شرک کی گندگی سے انسان کو پاک ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جس طرح آدمی بے وضو یا ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسی طرح اگر اس کے دل میں شرک کی گندگی ہے، شرک والی ناپاکی ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور آستانے پر جاتا ہے، تو گویا وہ اپنے عبادت میں آمیزش کر رہا ہے، اپنی بندگی کو ناپاک کر رہا ہے، اپنی عبادت کو گندا کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس کے دل میں شرک کی گندگی اور ناپاکی ہے تو بھی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور جو حدیث میں کہا گیا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، تو نماز کو بھی قرآن مجید میں ایک جگہ ایمان کے نام سے یاد کیا گیا، جیسا کہ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ أَيْمَانَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تو نماز کو بھی یہاں ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو لہذا حدیث میں اور بھی باتیں ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ صرف پہلا نقطہ الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی نصف ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہو، دین کے اہم معاملات ہو جس کا تعلق پاکی صفائی سے ہے، پاکی صفائی نہیں تو آپ کی بندگی صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی شرک سے، گناہوں کی نجاست سے انسان اپنے آپ کو پاک رکھے۔ اور پاکی صفائی صرف جسم یا کپڑے کا پاک و صاف نہیں ہونا ہے، بلکہ سینے کا بھی پاک صاف ہو، سینہ کینہ سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، اور آپ جس معاشرے میں جی رہے وہ بھی پاک ہو۔ آج کے زمانے میں کون انسان پاک ہے، کون انسان ناپاک ہے، اس کو جاننے کے لیے آج کے زمانے میں یہ ایک موبائل بہت اہم ذریعہ ہے۔ موبائل ایک بہت اہم ذریعہ ہے کہ انسان کس ذہنیت کا ہے، وہ پاک ذہنیت کا ہے یا گندی ذہنیت کا ہے۔ آدمی اگر کھلے طور پہ کسی کو موبائل دے سکتا ہے پاسورڈ کھول کے تو سمجھ جائیے کہ وہ ذہنی طور پہ پاک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ہمارے لیے اس زمانے میں ایک انعام ہے، ایسے وقت میں جب ہم خصوصاً ہم لوگ جو کہ فیملی سے دور ہیں، اجنبی ملک میں ہیں، یہ ایک بہت بڑا موبائل ذریعہ ہے ان سے کانٹیکٹ میں رہنے کا، ان سے اپنے روابط کو اتصال کرنے کا۔ لیکن اگر اسی موبائل کے ذریعے آپ اپنی سیلری تباہ کریں، آپ اس کو لایانی چیزوں میں صرف کریں، تو پھر یہ دل کی گندگی ہے۔ اور انسان ظاہری طور پہ بھی پاک ہو، باطنی طور پہ بھی پاک ہو، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں حدیث کے حوالے سے، اور بھی حدیث میں بقیہ باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ ہمیں شرک کی گندگی سے، گناہوں کی گندگی سے اللہ ہمیں پاک و صاف رکھے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر کو بھی پاک و صاف بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔